Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آج ہم آپ کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ رات سے اپنی گفتگو شروع کریں گے اور انشاءاللہ سورہ نحل تک ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الرعد کی پہلی ایک آیت رکھی ہے، اور اس سورہ رات کا یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا دور نزول جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی مکہ کا آخری دور، اور اس کے جو انتہائی جو اہم مضامین آئے ہیں، یعنی دیگر مضامین کے علاوہ جو 3 بڑے مضامین ہیں وہ توحید، آخرت اور رسالت کے اوپر اس میں بات کی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت دل نشیں انداز میں اس کے دلائل دیے گئے ہیں، لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے، اور آخرت کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ رسالت کے اوپر ایمان نہ لایا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور کفر کا جو فائدہ اور نقصان ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مشفقانہ دعوت کا اسلوب بھی رکھا ہے، جہاں ایک طرف لوگوں کو ڈراوا دیا ہے تو دوسری طرف دعوت میں شفیقانہ انداز سے بتایا ہے کہ تمہارا اپنے ہی انسانوں کا فائدہ ہے۔ اس سورہ کے مطالعے سے جو ایک بات اور بھی میں اضافی طور پہ رکھ دوں کہ یہ ایک مربوط خطبے کی طرح ہے، یعنی ابتدا ہوتی ہے، خطبے کے اندر تمام چیزوں کو پرویا جاتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اس میں فلو جو ہے وہ ایک کنٹینیوس فلو ہے۔ تو اس میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کو یا اس کا مطالعہ ہم کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہی خطبے کے اندر یہ سارے مضامین پروئے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کی صورتوں کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ کچھ صورتوں میں کچھ آیات پہلے نازل ہوتی ہیں اور کچھ بعد میں ہوتی ہیں، جیسے سورہ نحل میں آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ابتدائی آیات ہیں اور کچھ آخر کے آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ عمران میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ کچھ ابتدائی دور کی آیات ہیں، کچھ غزوہ احد کے بعد کی ہیں، اور کچھ بالکل جب کہ آخری دور میں جب عیسائی وفود آنا شروع ہوئے تھے تب کے تھے، اسی طرح۔ لیکن اس سورہ میں بالکل ایک ہی خطبہ ہے۔ اس کے بعد جو ہماری طرف آپ ایک بات دیکھیں گے کہ قرآن کی حقانیت کے اندر اس میں بڑے خوبصورت دلائل دیے گئے۔ جو ہم نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اسی رب کی کتاب ہے جس نے تمہارے پاس یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور کیا کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مزید اگلی آیتوں میں ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں سورہ رات کے ابتدا کے اندر، کہ لوگوں کو یہ بات بتائیے کہ اس آسمان و زمین کی طرف تم رخ کر کے دیکھو، تمہیں کوئی اس میں خلل دکھائی نہیں دے گا، اور جس مالک نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اسی نے اس پوری آسمان و زمین کے نظام کو بنایا ہے۔ اس طرح سے آسمان و زمین کے شواہد انسانوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ تم جس کا کلام پڑھ رہے ہو اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا کیا تم اندازہ لگاؤ کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، تو انسان کی ہدایت کے لیے وہ سامان کیوں نہ بھیجے گا اور کیوں دعوت نہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے گردنوں میں توق پڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی اس بات کے اوپر کہ وہ بجائے یہ کہ بھلائی طلب کریں وہ برائی کے زیادہ طالب بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں لے آئیے وہ عذاب۔ تو اللہ نے اس کے اوپر کہا کہ وہ یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ ان لوگوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ یہ بھلائی کے طالب پہلے بنتے، یہ برائی پہلے مانگ رہے ہیں۔
اس کے بعد اگلی آیت میں ایک جو چیز اور بھی ہے کہ نشانی کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ جب نشانی دکھا دی جاتی ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اور اس کے علاوہ کہ اللہ کے علم و قدرت کے وہ حالت ہے کہ دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں کے پیٹ میں کب حمل ٹھہرے گا، لیکن اللہ ماں کے پیٹ سے بھی واقف ہے. پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کیسا نصیب لے کر آئے گا، یہ دنیا میں نیکی کا کام کرے گا یا برائی کا، یہ کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی. تو تمہارا ایک ایسے رب سے واسطہ ہے کہ جو اتنا لطیف ہے، اتنا خبیر ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نے یہاں پہ ایک بڑی مشہور آیت ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ اکثر جگہ پہ پڑھنے کو ملتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کبھی تبدیل نہیں کرتا ہے جس کو اپنی حالت تبدیل کرنے کا احساس نہ ہو. یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو مکہ کے جو کفار تھے ان کے لیے تھی، اور پیارے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کے مطالعے سے اور اس رمضان سے بھی اپنی تبدیلی نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا باہر سے آ کے تبدیلی نہیں کرے گا. یہ رمضان اس کے اندر ہمارا قومی کنڈکٹ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کی خواہش ہے یا نہیں. ہم بھلائی کے طالب ہیں یا شر کے طالب ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں آج بھی سود چل رہا ہو، آج بھی برائیاں چل رہی ہوں، آج بھی فحاشی چل رہی ہو، آج بھی لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، تو یہ آیت ہمارے اوپر پوری کی پوری بیٹھتی ہے کہ اللہ پھر ایسے قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنا احساس نہ ہو. اس لیے اس آیت کے اوپر سرسری گزرنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ انسان کو اللہ ہدایت دے گا، لیکن تبدیلی کا سفر اس نے خود شروع کرنا ہے. منہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے دے گا، لیکن منہ میں رزق ڈالنے کے لیے اللہ خود آپ کے منہ میں نہیں پہنچائے گا. آپ کو ہاتھ پاؤں چلانا پڑیں گے اور رزق کو کھانے کے لیے. بالکل اسی طرح معاملہ انسانوں کی ہدایت کا ہے. اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اس کے بعد قوموں کو خود اپنے بھلائی کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست جو بالکل بے کم اوقات بات کہہ دی کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو جواب دے نہیں سکتے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم صرف اللہ کو پکارو. جاؤ رہ گئے اللہ کو، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ کسی کی پکار سن ہی نہیں سکتے. اور پھر آسمان و زمین کا سارے جو آثار موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ان میں سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ آسمان و زمین کا رب کون ہے. بارش اور جھاگ کی مثال دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اسی میں ضبط کہتے ہیں کہ جو کسی سیلاب کے بعد جو کچرا اوپر بچا رہ جاتا ہے اس کو، اور جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے سے نکل جاتا ہے. اسی طرح جو کسی سونے کو یا چاندی کو یا کسی قیمتی دھات کو جب گرمایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کثافت ہوتی ہے، جو گندی چیز ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے، اور جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے. اللہ نے مثال دی ہے کہ توحید کی بھی مثال ایسی ہے. اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ کام کی چیز نیچے رہ جاتی ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ اوپر سے نکل جاتا ہے. اسی طرح لوگوں کے یہ دنیا میں نظریات ہیں مشرکانہ کہ ان کی مثال ضبط کی طرح ہے، کچرے کی طرح ہے کہ یہ اوپر رہ جاتی ہے، اور جو اصل چیز ہے اللہ کی توحید وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور یہ کہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات بتائی ہے، مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. پیارے بھائیوں، آج آپ کو دنیا کے اندر اربوں ڈالر مل جائیں اور آپ کو ہدایت نہ ملے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. روز قیامت لوگ کوشش کریں گے کہ دنیا اور مافیا کی دولت دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، تو وہ کافی نہیں ہوگی. اس لیے دولت سے زیادہ ہدایت کی، ایمان کی کو دولت جمع کریں. دنیا کی دولت آج آپ کے گھر کے اندر اگر 50 کمرے ہوں، آپ ایک میں سو سکتے ہیں، 2 میں سو سکتے ہیں. آپ کے وارڈروب کے اندر 100 سوٹ لٹک رہے ہوں، پہنیں گے آپ ایک. اس لیے دنیا کی دولت سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کی پونجی جمع ہو جائے کہ وہاں وہ ہمارے کام آ سکے. اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ دنیا و مافیا کی دولت دے کے وہ جان چھٹانا چاہیں گے، جان نہیں چھٹ سکے گی. اس کے بعد جو اگلی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے پیارے بھائیوں 19 سے 28 تک، کہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. افمن یعلم انما انزل الیہ،
ٹھیک ہے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ آیات اتری ہیں، اور جو رہے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، جس کو علم ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے ہم کبھی اسے برابر نہیں کرتے۔ یہ مثال دے کے اللہ نے بتائی کہ جو نبی ہمارے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف انہی کو فائدہ دیتی ہیں جو اہل علم ہیں، اولو الالباب ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ ایک جو آیت ہے نا، اس میں بڑی زبردست ایک دانشمندی کی باتیں میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اہل علم ہیں، ان کی دانشمندی کی صفات کیا نتیجتاً کیا پیدا ہوتی ہیں، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کہا کہ دانشمندوں کی صفات کیا ہے اور نیک انجام جن کا ہوگا ان کی صفات کیا ہوں گی۔ ایک، وفائے عہد کرنے والے ہوں گے۔ دو، صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، خشیت الہی ہوگی ان میں، صبر ہوگا، نماز کا قیام کرنے والے ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں گے، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنے والے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ 7 خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں ان دانشمند لوگوں کی۔ ہم دانشمند اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ڈگری زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، لیکن اللہ نے دانشمند اس کو قرار دیا ہے جس کے اندر یہ 7 صفات ہیں۔ تو میں اور آپ ان کی فکر کریں کہ ہم ان کو اپنے پاس جمع کریں۔ آیت نمبر اگر آپ کو نوٹ کرنا ہے تو 23ویں آیت نمبر کے اندر یہ صفات ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہ ساری 23 نمبر سورہ کی جو سورہ رات کی آیات ہیں، اس میں وہ دانشمندوں کی جو خصوصیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی سن لو کہ اب جو تمہیں دانشمند لوگوں، جو تمہیں بات سمجھائی جا رہی ہے غور سے سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب کبھی پریشان ہو سبحان اللہ کہنا شروع کرتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل کہنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ کہنا شروع کرتے ہیں، آپ کے سینے میں سکون اترنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اگلی ہم اگر آیات پہ چلیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 29 سے 34 تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت ہے اس کے متعلق ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ یہ مبنی حق ہے، یہ حق ہے، تمہارے ماننے کے یہ کیا کہتے ہیں محتاج نہیں ہے کہ تم مانو گے تو یہ حق ہوگی، بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کسی بھی نشانی کے بعد ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہنچا دیجئے، یہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، نشانی کے بعد بھی پچھلی اقوام کا یہ تاریخی سبق ہے ہمارے لیے کہ نہ تو سمود ایمان لائے، نہ کوئی اور قوم ایمان لائی، تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارٹونز اور یہ کچھ بنا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب ان کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ ہمارے لیے جو رکھی گئی ہے کہ جو کافر دنیا کے اندر مکاریاں کرتے ہیں اس کے اوپر انہیں جو کامیابی ہوتی ہے وہ اس کے اندر خوش ہو جاتے ہیں، یہ آخرت کے لیے بوجھ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صفحے پہ اگر ہم جائیں تو 35 سے 42 آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ، چونکہ خیال رکھیے گا کہ یہ بالکل قریب کے زمانے کی ہے ہجرت کی، اس لیے اب یہودیوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی اور نصارہ کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب کیوں ایمان نہیں لاتے، تو اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ان میں سے حق ماننے والے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ تمہارا ہی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دعوت پہنچاتے رہیے، اور اللہ کے نبی کو کہا کہ دیکھو یہ اسلام کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، ایمان لوگ لانا شروع کر دیے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عقبہ کی وادی کے اندر مدینہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے آ کے، اور وہ ہجرت سے ایک اچھے خاصے عرصے پہلے کی بات ہے۔ تو ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے تھے اس کے اثرات پھر عرب کے اندر پھیلنا شروع ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات جو ہمیں بتائی گئی کہ اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔
سورہ ابراہیم بھی مکی سورہ ہے اور اس کا بھی دور وہی ہے جو سورہ رات کا دور ہے. اس کے اندر 3 موضوعات ہے. اور ایام اللہ کے اندر ذکر یہ ہے کہ پچھلی جتنی اقوام گزری ہیں یہ ساری ایام اللہ ہیں. اسی کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم کی 6 سے 10 آیات کے درمیان میں بہت ساری چیزیں جو اللہ نے پیش کی ہیں ہمارے لیے کہ فرعون کا بنی اسرائیل پہ جو ظلم تھا ان کو یاد دلایا گیا. یذبحون ابناءکم، دیکھو تم اے بنی اسرائیل کے لوگوں قدر کرو، شکر ادا کرو تم اللہ کا کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے اس نے نجات دی تھی. وہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہاری بیٹیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں قتل کیا، بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا اور وہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا اور تمہارے لیے اس کے اندر بڑی آزمائش تھی. اور مجھے اور آپ کو پھر اس طرح سے یہ بھی کہا اللہ نے وَإِسْتَأْذَنَ رَبَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پیارے بھائیوں، آپ کے لیے میرے لیے اللہ کا حکم ہے اگر تم شکر گزاری کی صفت پیدا کرو گے، شکر گزار بنو گے، تمہیں مزید دیا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. آپ اور میں اپنے اجتماعی اور اپنے انفرادی کردار پہ دیکھیں، ہم ناشکرے لوگ ہیں. ہمیں اللہ نے پاکستان دیا، ہم نے ناشکری کی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں شرک پھیل رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا قتل و غارت گری کر رہے ہیں. ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، 1.5 بلین مسلمان ہیں اس وقت دنیا کے اندر. ہماری کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ ہماری ناشکری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شریعت دی، اس کو چھوڑ کے ہم انسانوں کی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں روٹی دے دو، ہمیں امن دے دو، ہمیں ہتھیار دے دو، ہمیں امن دے، ہماری حفاظت کر لو. اس لیے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی شکر کی کیفیت کو نکھائیں. اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت عطا کی گئی ہے اس کے اوپر قانع ہونا اور اس کی ناشکری نہ کرنا. اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اس کو تعیشات کے اوپر ضائع نہ کریں. اللہ نے ہمیں مال دیا، اس میں ان غریبوں مسکینوں کا حق رکھیں کہ جو محتاج ہیں. یہی شکر گزاری ہے. چنانچہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ اسے مزید عطا فرمائے گا. آج اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر برکتیں نہیں ہیں تو ہم سوچیں کہ ضرور ہم کہیں ناشکری تو نہیں کر رہے. اس کا سوال کا جواب تلاش کیجئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی ناشکری کے باب کے اندر قوم نوح کا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا ذکر کیا. ان کے پاس بھی انبیاء آئے. شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ جو لوگ صالح لوگ، نیک لوگ ان کو دعوت دے رہے تھے وہ مان لیتے، لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلنا چاہا، اصرار کیا، نتیجتاً وہ برباد ہو کے رہے. اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 18 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیمانہ جواب دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو کفار تم پر الزام لگاتے ہیں سن لو کہ سند صرف اللہ کی طرف سے. یعنی اگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم ان کو بتا دو کہ اللہ کے تم رسول ہو، اس کے علاوہ اور کسی کی سند کی ضرورت نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جو اس راہ کے اندر تمہیں تکلیفیں آئیں ان کے اوپر صبر کریں. یہ ہے اصل چیز. اس لیے میرے اور آپ کے لیے بھی جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پوری طرح سے کاربند رہیں، ان کی عزت کو بلند کرنے کی کوشش کریں اور جو کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے اس سے اپنا تعلق توڑ لیں. پھر منکرین کے جلا وطن کرنے کی جو دھمکیاں دیتے تھے، یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو نوح علیہ السلام کو دی جاتی تھی، شعیب علیہ السلام کو دی جاتی تھی، لوط علیہ السلام کو دی جاتی تھی، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور اس آیت کے اندر، اس صفحے کے اندر ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے
اور وہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یتجرع ولا یکاد یسیغہ، جو کافر لوگ ہیں پیارے بھائیوں، ہمارے درمیان میں جو کافر لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح حکمت سے ان کو بات بتائیں. ما ان شدید، ما ان شدید یہ مطلب ہے ایک ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو جیسا کہ خون ہوتا ہے کھولتا ہوا. مائن شدید، آپ ذرا تصور کریے کہ خون ملا ہوا ہو کسی پانی کے اندر تو ہم اس کو قریب بھی نہیں جا سکتے، کجا کہ ہم اس کو اپنے گلے سے اتاریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو جہنم کی اس ہولناکی سے بچائے. اور کافروں کے اعمال کے متعلق اللہ نے کہا کہ کرمات، یہ ایسے ہیں جیسے راکھ. ان کی نیکی کے کتنے ہی کام کر لیں، وہ ہاسپٹل بنائے پنجاب کے اندر، ہندوؤں نے کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. کرسچن بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان میں سے کافروں میں سے اعمالہم کرمادت نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک آندھی آئے اور جس میں راکھ اڑ کے چلی جاتی ہے، بس اس سے زیادہ ان کی کام کی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد پیارے بھائیوں ہمارے سامنے جو بات رکھی گئی ہے سورہ ابراہیم میں، اس کو آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک مثال دی گئی کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی جو مثال ہے کہ کلمہ طیبہ ایک ایسے درخت کی مثال دی گئی کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر بھی مضبوط ہوں اور اس کا درخت بھی بڑا مضبوط ہو، یہ کلمہ طیبہ ہے. اور کلمہ خبیثہ کا مراد سے یہ مثال دی گئی کہ ایک ایسا درخت ہو کہ ایک آندھی آئے اور وہ اڑ جائے. اس کے بعد آپ کے لیے میرے لیے جو آگے آیات آ رہی ہیں ان کے اندر جو ایک بات اور رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ اور میں بھی دیکھیں، آپ کو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ملک میں امن دیا، آپ کو مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کر نہیں سکتے. یہ انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا. پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یہ جو مکہ کا مقام ہے اس میں کوئی نہیں تھا، نو کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی، میں نے اپنی اس نسل کو یہاں پہ لا کے بسایا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، یا ربی آپ کیا کیجئے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان سے محبت کرنے والا بنا دیجئے. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق دیجئے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر 12 مہینے پھل پہنچتا ہے، کسی بھی موسم کی کوئی وہاں پہ گرفت نہیں ہے کہ ایک موسم میں آئے گا ایک موسم میں نہیں آئے گا. اور ایک ایسے ملک میں پہنچ رہا ہے، ایک ایسی وادیوں میں پہنچ رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے. وہ پھل وہاں پہ کھانے کو ملتا ہے کہ جو دنیا کے کہاں سے ممالک سے آتا ہے، جو وہاں پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو مکہ کی اس دعا کے بعد آپ کے اور میرے لیے جو آخر میں یہاں پہ باتیں آ رہی ہیں 52 آیت تک کے، 4 کافروں کی چالیں ناکام ہوں گی اور مجرموں کو تارکول، یعنی ایک ایسا لباس جیسے تارکول گرم ہوتا ہے، وہ پہننے کو کافروں کو دیا جائے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں. اس کے بعد سورہ ہجر آتی ہے. سورہ ہجر، الحجر کا جو جس میں اصل بات ہے وہ سمود کے ذکر کیا گیا ہے. اصحاب الحجر، اصحاب الحجر سے مراد ہے سمود کی قوم کا تذکرہ، لیکن اس میں اور بھی انبیاء کی اور اقوام کے تبصرے ہیں. اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کی ہماری ذمہ داریوں کے مراد سے ایک اس میں مقام ہے. خیال رکھیے گا سورہ الحجر بھی، اس کا بھی زمانہ نزول سورہ ابراہیم اور سورہ رات کی طرح بالکل متصل ہے. اس میں نام اللہ نے یہ بات بتا دی کہ جو آج ایمان نہیں لا رہے وہ روز قیامت پچھتائیں گے، بری طرح سے پچھتائیں گے. اور جو لوگ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو فرشتے جب آتے ہیں تو وہ نپٹا دیا کرتے ہیں. فرشتے فقط کسی شکل دکھانے کے لیے نہیں اترتے، اور اس لیے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات اور زمین کے اندر
اللہ نے نظام بنایا، اس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، کوئی شیطانوں سے اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسی سورہ کے اندر آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے جب آپ نے تخلیق فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور انسانوں کے لیے زمین کے اندر اللہ نے معیشت رکھی ہے، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے رزق ابالا، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے لے کے 51 تک ابلیس نے جو مہلت مانگی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ کہ مجھے روز قیامت تک کی مہلت دیجئے، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ انسان جو جس کو آپ نے سجدہ کرایا ہے ناشکر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم رحمان کا حکم مانیں، اس طرح شیطان ناراض ہوگا، اور اگر ہم شیطان کے پیچھے چلیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس نے مہلت مانگی ہے ہم اس کے مددگار بن رہے ہیں۔ ہم اس کے جب کبھی شیطان کا وسوسہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور اس رستے سے ہٹ جائیے، شیطان کو ہمیشہ ناکام کیجئے۔ اس کے بعد آیت 52 سے 70 تک یہ خیال رکھیے گا کہ اس میں بڑے بڑے مضامین کو میں نے صرف ڈسکس کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حضور میں جب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو وہ واقعہ لکھا گیا ہے، اور جب انہوں نے بشارت دے دی، ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بڑی عمر کی تھیں، اور خود ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، 90 سال کے تھے، اس کے باوجود اللہ نے یہ معجزہ کا ذکر کیا، فرشتوں نے خوشخبری سنائی۔ اور دوسری ہی بات متصل انہوں نے بتا دی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک عجیب قوم دکھائی دیتے ہیں، یا عجیب قوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اجنبی آپ دکھائی دیتے ہیں، تو آپ کس مشن پہ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قوم کی طرف گئے، وہ فحاشی میں مبتلا۔ آج وہی جو افعال لوط اقوام لوط ہیں کہ جو لوگ قوم لوط کے افعال کر رہے ہیں، آج دنیا کے اندر گے میرجز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ کیا نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو اصحاب حجر کا کہ جو اونٹنی والے اور سمود کی قوم کا ذکر کیا، اور اسی میں ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ 7 مثانی سورہ فاتحہ کی عظمت کے اوپر قرآن مجید میں آیتیں اتری ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو 7 عظیم آیات دی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ فاتحہ کا الگ ذکر کیا اور قرآن عظیم کا الگ ذکر کیا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے شفا، سورہ فاتحہ انسانوں کے لیے شفا ہے، تو کوئی بیمار ہو جائے سورہ فاتحہ بھی پڑھا کریں اس کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ سے اختتام ہوتا ہے اس کا، اور ضرور اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھے گا۔ اور اس کے بعد آخری جو سورہ ہے سورہ نحل، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورہ نحل کے اندر یہ سمجھ لیجئے 3 جو بڑے بڑے مضامین یا 4 جو ملے جلے ہیں، جو کفر یعنی نمبر 3 اور نمبر 4 ایک ہی ہے ویسے ایکچولی نقطہ۔ ایک تو یہ کہ شرک کا ابطال کیا گیا ہے، توحید کا اثبات ہے، اور کفر کا جو خراب نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر مخالفین کی گرفت، یہ وہ موضوعات ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ نحل جو ہے اس کا مزاج اور اس کے موضوعات بقیہ 3 صورتوں سے بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہے۔ اس میں مختلف ادوار کی آیات بھی جمع ہوئی ہیں، اور اس کے مزاج اور اس کے اندر مضامین بالکل مختلف ہیں سورہ حجر سے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے، خوبصورت زمین و آسمان کی مثالیں دے کے نبوت کو ظاہر کیا ہے کہ نبوت کے کیا فوائد ہوتے ہیں، ایمان کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور اللہ کی کائنات کے اندر کیسی کیسی حکمتیں کام کر رہی ہیں، معجزات کام کر رہی ہیں۔ مثلا آپ اس سورہ کے اندر دیکھیں گے کثرت کے ساتھ شہد کی مکھی، کھجوروں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے نکالے، دودھ کا ذکر ہے اس کے اندر، اور دوسری چیزوں کا، انگوروں کا ذکر ہے، مختلف جو اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں انسان کے لیے وہ اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں آپ کے لیے آئے گی آگے بات کہ رستہ بتانا اللہ کے اوپر ہے، یعنی ہم کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہے ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
ہدایت کو ہم دیتے ہیں، ہر شخص کو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہدایت نہیں مانتا، ہدایت نہیں اختیار کرتا تو یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن اللہ ہر ایک کو ہدایت پہنچاتے ہیں۔ اور رزق کی فراہمی میں جو حکمت رکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جہاں انسانوں کے لیے رہنے کا بندوبست کیا ہے وہیں ان کا رزق بھی اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ کے اندر بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہیں وہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، مسخر کر دی گئی ہیں۔ سورج نکلتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، چاند نکلتا ہے، رات آتی ہے تمہارے فائدے کے لیے، پانی ہے، میٹھا پانی دیا اللہ نے، بارشیں برسائیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ تو ایسے رحیم اور کریم اور نعمتوں کو عطا کرنے والے رب کی ہمیں کیسے بندگی کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد کفار کی جو اگلی آیات ہیں 15 سے 26، اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اللہ کا ابطال بھی، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں یہ کوئی دنیا کے اندر چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور ان مکاریوں کے اوپر کفار کے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 27 سے 34 تک بے بسی کا ذکر ہے کہ جو کفار کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی، اور متقین کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جو اگلی آیات میں آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہر نبی کا کام یہ تھا کہ وہ پیغام پہنچا دے، اور رہے کافر تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ نبی صحیح نہیں ہے، ان کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 43 سے 54 تک کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کے اندر ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے ہیں، اور یہ کہ کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ اچانک عذاب آ جائے، تو اس لیے اللہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اس نعمت ایمان کی فکر کریں، نعمت ہے یہ اللہ کی، شکر بھی پھر اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اس میں 128 آیات ہیں، تو ہم بس تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں۔ کافر کے جو باطل نظریات ہیں کہ وہ بیٹیاں تجویز کرتے تھے اللہ کے لیے، اور اپنے ہاں جب ان کے یہاں بیٹی ہو جاتی تھی تو ان کے چہروں کے اوپر کلونس پڑ جاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا کیسا معاملہ ہے، اور شیطان نے ان کے معاملات دنیا کے اندر ان کے کرتوت خوبصورت کر کے دکھائیں۔ 65 سے 72 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، اللہ نے جو دنیا کے اندر ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، دودھ، کھجور، انگور، شہد کی مکھی کا ذکر، شہد کا ذکر، اور جناب غلام اور آقا کی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ ایک شخص، ایک ہو غلام اور ایک ہو آقا، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اسی طرح تم نے جن کو شریک کیا ان کی مثال ہے وہ غلام ہیں، اصل آقا کی بندگی کرو۔ ایک منٹ، میں ابھی کرتا ہوں، میں درس ختم کر کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ جو زوم میں بنا دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اپنا عرفان بھائی۔ جی میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں آخر میں، معذرت یہ بیچ میں کال آ گئی ہے، ایک اور نشست شروع ہونے والی ہے، اللہ کی آیات کے انکار کے جو انجام ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ یہ خیال رکھیے ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے، ہر نبی گواہی دے گا، ہر انسان کو گواہی دینی ہوگی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 102 سے 94 سے 102 کے درمیان میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بات سمجھائی ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر، روز قیامت ان کا جھوٹ انہی کے اوپر پڑے گا۔ اور 103 سے 110 تک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ کان، یہ آنکھیں گواہی دیں گی اللہ کے ہاں، اور اس دن کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ اور آخر میں جو ہمارے لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے بات، اختتام ہوتا ہے ان آیات کا اس بات کے اوپر سورہ نحل کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ نعمت دی ہے انسان کو کہ وہ اس کا شکر بجا لائے، یعنی ایمان ہے کہ اس ایمان کو میسر آنے پہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ غلط طریقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا گیا، آپ کو اور مجھے پیارے بھائیوں، اس پہ اختتام ہوتا ہے، آپ اور میں اپنے منصب کو سمجھیں، ہم دنیا کے اندر حق کے دائی ہیں،
اس لیے آپ کو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں سے مجادلہ کرو، گفتگو کرو، ان کے ساتھ ڈسکشن کرو اچھے انداز سے. دائی کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو شکست نہ دے بلکہ اس کے پیارے انداز سے اپنی بات رکھ دے. اللہ نے اس کی طرف کہا کہ ہم نے ساری جو یہ آیات سورہ نحل میں رکھی ہیں اور قرآن مجید میں رکھی ہیں، اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ادعو، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف اچھی طرح سے. تو اس کے اوپر ہم آج اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے مطالعہ قرآن میں آج سمجھا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے کام کو ہمارے لیے روز حشر کے اندر نیکیوں کا اور رفعت درجات کا سبب بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. عرفان بھائی، شارٹ نوٹس کے اوپر آپ نے تیاری کی ڈاکٹر زاہد الرائن صاحب کی جگہ پہ. کل انشاءاللہ معروف الغنی صدیقی اگلی 3 صورتوں کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھیں گے. ٹائم 9:30 بجے ہے. جزاک اللہ.